بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پی ٹی آئی کے وفد کی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے کارکنوں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، یہ کیا ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کیا معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے لائے گئے ہیں؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو تو ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. یہ 2018 میں نون لیگ والے روتے تھے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. اب جو ہے وہی جس جماعت کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا 2018 میں، وہ جماعت آج رونا رو رہی ہے کہ لیول پلینگ ان کو نہیں مل رہا، لیول پلینگ فیلڈ. ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی اپنے تحفظات ہیں. تو یہ اب اس کی جو الیکشن کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ ہے. اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اب آپ نے جو پی ٹی آئی کی بات کی، اس پہ ہم بات کریں تو پی ٹی آئی والے، ظاہری بات ہے اس وقت پی ٹی آئی پولیٹیکل کرائسس کا شکار تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. ایک جماعت کرائسس میں ہوتی ہے تو دوسری جماعت کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے. لیکن اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو تو کسی صورت اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایسا ہو نہیں رہا، دہائیوں سے نہیں ہو رہا. تو یہ تو ان کا رونا اپنی جگہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے امیدواروں کے خلاف جو ہے ایکشن، اور وہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں جو ہے ووٹ بینک کو بھی متاثر کرتی ہیں اور ایک فضا خراب کرتی ہیں. اب ایک چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے اور ایک ڈوبتا ہوا سورج ہوتا ہے. ووٹرز اور دھڑے جو ہے حلقوں میں وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ تو ڈاؤن فال ہے، اس پہ یہ پارٹی جو ہے کرائسس میں اس نے نہیں جیتنا. تو جو بڑے دھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقائی انٹرسٹ کے لیے وہ وننگ پوزیشن والے حلقے میں جاتے ہیں اور ادھر اٹیچ ہو جانا پسند کرتے ہیں. جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ جو وفد کی ملاقات ہوئی ہے ان میں بیرسٹر گوہر علی صاحب جو ہے وہ وفد الیکشن کمشنر سے ملنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوں یا باہر ہوں، قیادت وہ پی ٹی آئی کی کریں گے. تو آپ اس حوالے سے آپ کی کیا نظر آ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے چیئرمین وہی رہیں گے، بابر امان صاحب نے کہا ہے. اب یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش پہ ایسا تو ہونا نہیں ہے نا. اب آپ اگر اندازہ لگائیں 2018 میں تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل ہو چکے تھے. تو وہ بے شک وہ جیل میں بیٹھ کے فیصلے کریں یا جہاں کریں، وہ پارٹی ٹکٹ پہ تو سائن شہباز شریف صاحب کے ہوتے رہے. اب اگر یہ کہیں کہ یہ اگر فرض کریں نااہل ہو جاتے ہیں تو یہ چیئرمین ہی رہیں گے. آپ اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے وہ کریں گے یا جیل سے کسی کو نامزد کریں کہ یہ پارٹی کی قیادت کو یہ صاحب کریں گے تو وہ کرتے رہیں گے، یا فیصلوں کی توثیق ان سے جیل میں کروائی جائے گی. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن لیگل گراؤنڈ پہ آپ ان کو چیئرمین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ ان کے الیکشن کمیشن میں سائن والے ٹکٹ جانے ہیں، نہ وہ الیکشن اوپنلی اس کی کوئی، وہ تو پابندی کا شکار ہوں گے اور ملاقات میں جس کو جو ہدایت دیں گے وہ مل جائے گی. تو یہ بابر امان صاحب کے کہنے سے انہوں نے چیئرمین نہیں ہونا. چیئرمین تو لیگل گراؤنڈ پہ اگر ہوں گے تو ہوں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. جی طارق جمال صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے معاملہ چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، آپ ان کو کیا اس الیکشن میں نظر انداز کرتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جو ہے نا چیئرمین پی ٹی آئی کے ووٹر، جو پارٹی کے ووٹر ہیں، جو بلے کے ووٹر ہیں، وہ تو ہیں عمران خان کے فالوورز. آپ اگر کہیں کہ وہ چینج ہو جائیں گے، وہ تو چینج ہونے والی مخلوق ہی نہیں ہے نا. ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا سوائے چیئرمین پی ٹی آئی کے. ان کے نزدیک سب کچھ وہی ہے.
تو وہ اپنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑے ہیں اور وہ بیلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور بلے پر مہر لگانے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو دھڑے ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی سے وہ یقیناً وہ الیکٹیبلز ہوں یا بااثر دھڑے ہوں یا جو فکسڈ نہیں ہوتے ایک پارٹی کے ساتھ, وہ تو ان کو نہیں ملے گا ووٹ کم ضرور ہوگا لیکن جو جینون فالوور ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی جگہ. جی طارق جمال صاحب بتائیے گا کہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نرم گوشہ نظر آ رہا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب تو بہت بڑے گیم چینجر ہیں اور بہت بڑے گیمر ہیں اور ذہین پولیٹیشین اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں اور بڑے دور اندیش ہے. ان کی سیاست بڑی گہرائی والی ہوتی ہے تو بڑی باریک سوچتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات اور ان کا یہ سلسلہ, یہ ایک طرح سے کسی خاص حلقے کو دبانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤں گا تو میرے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ تو سندھ میں ہے. اب جو نون لیگ نے جو ڈینٹ ڈالا ہے ایم کیو ایم کی شکل میں پیپلز پارٹی کو, اگر پیپلز پارٹی بھی اس کے جواب میں پی ٹی آئی سے اتحاد کرتی ہے تو یہ اس کا یہ کہہ لیں منہ توڑ جواب ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا یا فائدہ مند ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ایسا حلقہ بھی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد پسند نہیں کرے گا, تو وہاں جا کے زرداری صاحب کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, جو آج کے چیف الیکشن کمشنر سے وفد کی پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں ان کے جو تحفظات تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں, اور اس حوالے سے کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا جو سابقہ حالات اس ملک میں ہوتے آئے ہیں کیا آیا ویسا ہی ہوگا, کہ یا جو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہے ہیں کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, آئندہ کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن